اسلام مائدین کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ غزوہ خیبر۔ خیبر مدینہ کے شمال میں تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں قلعے بھی تھے اور کھیتیاں بھی، لیکن اب یہ ایک بستی رہ گئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جنگ احزاب کے 3 بازوؤں میں سے سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور معمول ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ بقیہ 2 بازوؤں یہود اور قبائل نجد سے بھی حساب کتاب چکا لیں، تاکہ ہر جانب سے مکمل امن اور سلامتی حاصل ہو جائے۔ قریش جو ان یہود سے زیادہ بڑی طاقتور جنگجو اور سرکش قوم تھی، پہلے وہ مسلمانوں کے مد مقابل تھی، اس لیے مسلمان اسے نظر انداز کر کے یہود کا رخ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جو ہی قریش کے ساتھ اس محاذ آرائی کا خاتمہ ہوا، ان مجرم یہودیوں کے محاسبہ کے لیے فضا صاف ہو گئی اور ان کا یوم الحساب قریب آ گیا۔ چونکہ منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ صلح حدیبیہ کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنے کی بجائے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے تھے، اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی روانگی کا ارادہ فرمایا تو اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جسے واقعتاً جہاد کا شوق ہو۔ اس اعلان کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی، اور ان کی تعداد صرف 1400 تھی۔ اس غزوے کے دوران مدینہ کا انتظام حضرت صباح بن عرفہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپا گیا۔ اس موقع پر یہود کی حمایت میں منافقین نے بھی خاصی کوشش کی۔ چنانچہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے خیبر کے یہودیوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف رخ کیا ہے، لہذا چوکنا ہو جاؤ، تیاری کر لو اور دیکھو ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا بہت تھوڑے ہیں اور ان کے پاس ہتھیار بھی کم ہیں۔ جب اہل خیبر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے 2 بندوں کو مدد کے حصول کے لیے بنو غطفان کے یہودیوں کے پاس روانہ کیا، کیونکہ وہ خیبر کے یہودیوں کے حلیف اور مسلمانوں کے خلاف ان کے مددگار تھے۔ یہودیوں نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر انہیں مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی آدھی پیداوار انہیں دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ماہرین راہ کو بلایا جو لشکر کو راستہ بتانے پر مامور تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حسیل تھا۔ ان دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا جسے اختیار کر کے خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینہ کی بجائے شام کی جانب سے داخل ہو سکے، تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو یہود کے شام بھاگنے کا راستہ بھی بند کر دے اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کے امکانات ختم کر دیں۔ ایک رہنما نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایسا راستہ سے لے کر چلوں گا۔ مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح جنگ شروع ہوئی خیبر کے قریب گزاری، لیکن یہود کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کے وقت کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہوئے بغیر ان کے قریب نہ جاتے۔ چنانچہ اس رات جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد مسلمان سوار ہو کر خیبر کی طرف بڑھے۔ ادھر اہل خیبر بے خبری میں اپنے پھاوڑے، کھانچی وغیرہ لے کر اپنی کھیتی باڑی کے لیے نکلے تو اچانک لشکر کو دیکھ کر چیختے ہوئے شہر کی طرف بھاگے۔ یہ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ نیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ شہر دکھائی پڑنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ۔ لشکر ٹھہر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جس رات خیبر کی حدود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، فرمایا، میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
ہر ایک کی یہی آرزو تھی اور ہر ایک یہی آس لگائے ہوئے تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی تو آنکھ دکھ رہی ہے۔ فرمایا انہیں بلا لاؤ۔ وہ لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے اس وقت تک لڑوں کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو۔ بخدا تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی اگر ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ خیبر کی آبادی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک حصے میں یہ 5 قلعے تھے، ناعم، صعب، قلعہ زبیر اور قلعہ ابی، قلعہ نزار۔ ان میں سے مشہور 3 قلعوں پر مشتمل علاقہ نزار کہلاتا تھا اور بقیہ 2 قلعوں پر مشتمل علاقہ شق کے نام سے مشہور تھا۔ خیبر کی آبادی کے دوسرے حصے میں یہ 3 قلعے تھے، قلعہ قابوس، قلعہ وقیح اور قلعہ سلالم۔ مذکورہ بالا 8 قلعوں میں سے سب سے پہلے قلعہ ناعم پر حملہ ہوا، کیونکہ یہ قلعہ اپنے محل وقوع کی نزاکت اسٹریٹجی کے لحاظ سے یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہی قلعہ مرحب نامی اس شاذور اور جانباز یہودی کا قلعہ تھا جسے 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعہ کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے۔ میدان جنگ میں اتر کر مرحب نے پہلے دعوت مباشرت دی اور یہ شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے، خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جبکہ جنگ اور پیکار شعلہ زن ہو۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو انہوں نے شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے ہاتھوں فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد قلعہ ناعم کے پاس زوردار جنگ ہوئی جس میں کئی یہودیوں کے سردار مارے گئے اور باقی یہودی چپ کے اس قلعے سے منتقل ہو کر قلعہ صعب میں چلے گئے۔ مسلمانوں نے قلعہ ناعم پر قبضہ کر لیا۔ قلعہ ناعم کے بعد قلعہ صعب قوت و حفاظت کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے حضرت حباب بن منذر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں اس قلعہ پر حملہ کیا اور 3 روز تک اسے گھیرے میں لیے رکھا۔ تیسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ کی فتح کے لیے خصوصی دعا فرمائی تو سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ صعب کی فتح عطا ہوئی۔ خیبر میں کوئی قلعہ ایسا نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی موجود ہو۔ مسلمانوں نے اس قلعہ میں بعض منجنیقیں اور دبابے بھی پائے۔ قلعہ ناعم اور قلعہ صعب کی فتح کے بعد سارے یہودی ان قلعوں سے نکل کر قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے۔ یہ ایک محفوظ قلعہ تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ راستہ اتنا پرپیش اور مشکل تھا کہ یہاں نہ سواروں کی رسائی ہو سکتی تھی نہ پیادوں کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد محاصرہ قائم کیا اور 3 روز تک محاصرہ کیے پڑے رہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر کہا، اے ابو القاسم، اگر آپ 1 مہینہ تک بھی محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہ ہوگی، البتہ ان کے پینے کا پانی اور چشمے زمین کے نیچے ہیں، یہ رات میں نکلتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں، پھر قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں اور آپ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اس اطلاع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بند کر دیا۔ اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردست جنگ کی جس میں کئی مسلمان بھی مارے گئے اور تقریباً 10 یہودی بھی مارے گئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ زبیر سے شکست کھانے کے بعد یہود قلعہ ابی میں بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا اور اس کو فتح کیا۔ اس کے بعد قلعہ نزار کیونکہ علاقے کا سب سے مضبوط قلعہ تھا اور یہود کو تقریباً یقین تھا کہ مسلمان اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینے کے باوجود اس قلعہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس قلعہ میں انہوں نے اپنی عورتیں اور بچوں سمیت قیام کیا، جبکہ باقی 4 قلعوں میں عورتیں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا۔ مسلمانوں نے اس قلعے کا سختی سے محاصرہ کیا اور یہود پر سخت دباؤ ڈالا
لیکن قلعہ چونکہ ایک بلند اور محفوظ پہاڑی پر واقع تھا، اس لیے اس میں داخل ہونے کی کوئی صورت بن نہیں پڑ رہی تھی۔ ادھر یہود قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرات نہیں کر رہے تھے، البتہ تیر برسا کر اور پتھر پھینک کر سخت مقابلہ کر رہے تھے۔ جب اس قلعہ کی فتح مسلمانوں کے لیے زیادہ دشوار محسوس ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کے آلات نصب کرنے کا حکم فرمایا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے چند گولے پھینکے بھی، جس سے قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا اور مسلمان اندر گھس گئے۔ اس کے بعد قلعے کے اندر سخت جنگ ہوئی اور یہود نے بدترین شکست کھائی۔ وہ بقیہ قلعوں کی طرح اس قلعے سے چپکے کھسک کر نہ نکل سکے، بلکہ اس طرح بے محابہ بھاگے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ نہ لے جا سکے، اور انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اب خیبر کے دوسرے حصے میں، جس میں سلالم قلعہ تھا جو کہ بنو نذیر کے ایک مشہور یہودی ابو الحقیق کا قلعہ تھا، ادھر نزات اور شق علاقے سے شکست کھا کر بھاگنے والے سارے یہودی بھی یہیں پہنچے تھے اور نہایت ٹھوس قلعہ بندی کر لی تھی۔ اس علاقے کے تینوں قلعے بات چیت کے ذریعے مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں پہنچے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 14 روز جاری رہا۔ یہود اپنے قلعوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد فرمایا کہ منجنیق نصب فرمائے۔ جب یہود کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے صلح کے لیے سلسلہ جنبانی کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا، اور معاہدہ میں یہی طے بھی ہوا تھا، مگر یہود نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیجیے، ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس اتنے غلام نہ تھے جو اس زمین کی دیکھ بھال کرتے اور جوتنے بونے کا کام کر سکتے، اور نہ خود صحابہ کرام کو اتنی فرصت تھی کہ یہ کام سر انجام دے سکتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا حصہ یہود کو دیا جائے گا، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھیں گے، اور جب چاہیں گے جلا وطن کر لیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے۔ خیبر کی اموال غنیمت کی کثرت کا اندازہ صحیح بخاری میں مروی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا، جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجور کے کافی درخت ہو چکے تھے۔ خیبر کے مختلف معرکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 16 ہے، جبکہ 93 یہودی مارے گئے۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے نئی ویڈیو لے کر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، لائک، کومنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔